بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلي العظيم. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم سب پر ایک غیر معمولی احسان و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلام اور دین دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور دین یہ تمام کامیابیوں کے لیے ضمانت ہے، کامیابی کا ایک فارمولہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس انسان کے کامیابی کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فارمولہ دے کر کے اور ایک طریقہ کار اور ایک سسٹم دے کر کے ہمیں بھیج دیا ہے۔ اسی فارمولے اور اسی سسٹم کا نام دین ہے، اسلام۔ مرد آدمی ہو کہ خواتین ہو، یہ سب اللہ کے بندے اور بندی ہونے میں سب کے سب برابر ہیں۔ اللہ کے پاس کوئی بھید بھاؤ نہیں چلتا۔ جس طرح یہ بات پاسبل نہیں ہے کہ ایک ماں باپ ہوں اور ماں باپ کو اپنی اولاد میں سے بعض سے تعلق ہو اور بعض سے نہ ہو، ایسا پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ محبت کسی سے زیادہ ہوگی، کسی سے کم ہوگی، لیکن جو ماں باپ ہونے کا تعلق ہے اور ان کو جو اولاد ہونے کا ماں باپ سے رشتہ ہے، اس رشتے میں کسی کے پاس کچھ کمی ہو اور کسی کے پاس زیادتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہم سب بندے ہونے میں اللہ کے حساب سے برابر ہیں۔ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کے ساتھ کچھ زیادہ احسان کا معاملہ کریں اور خواتین کے ساتھ جو ہے کچھ بھید بھاؤ کا معاملہ کریں۔ نعوذ باللہ، ایسا ممکن بھی نہیں ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس وقت دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کا نعرہ لگا ہوا ہے، اور اس نعرے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کا مرتبہ برابر نہیں رکھا۔ اس وجہ سے باضابطہ طور پر تحریکیں چلائی جا رہی ہے، موومنٹس چلائے جاتے ہیں، وومن امپاورمنٹ کا، فیمنزم کا۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کے نعرے ہیں، اور ان نعروں کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد صرف اتنا نہیں ہے جتنا ہم بھولے بھالے ذہن سے سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے خواتین کو ترقی دینا مقصود ہے۔ صرف اتنا مقصد نہیں۔ کوئی بھی ایک سلوگن ہوتا ہے تو یہ سلوگن اپنے پیچھے ایک ہسٹری رکھتا ہے، اور بغیر ہسٹری کے کوئی سلوگن ہو نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی سلوگن یوں ہی ایک سلوگن ہے اور ایک جملہ ہے تو اس کو پھر ہم سلوگن کہہ بھی نہیں سکتے۔ ایک دنیا میں اس وقت ایک سلوگن چل رہا ہے کہ جس کو ایکویلٹی کہا جاتا ہے، برابری۔ یہ ہم سب کے لیے تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت ویسٹ سے جو بہت ساری ہوائیں اور آندھیاں ہمارے ایسٹ میں آ رہی ہے، اور ویسٹرن کنٹریز کو لے کر کے ہم جن بہت ساری چیزوں سے بہت متاثر ہے، ان میں سے ایک ہے فریڈم اور لبرٹی، اور ایسے ہی ایک سلوگن ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایکویلٹی۔ ایکویلٹی سے کیا سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے کہ جتنے انسان ہیں یہ انسان سب کے سب برابر ہے، حتیٰ کہ مرد ہو کہ خاتون ہو، ہر معاملے میں یہ برابر ہوں گے۔ اتنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے دراصل کریٹیسائز کرنا ہے اسلامی نظام کو اور اسلامی تعلیمات۔ یہ کریٹیسائز کرنا مقصود ہے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنا، یہ
پیش نظر ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ خاص طور سے آج کے اس موضوع کے مناسبت سے بڑی تعداد میں ہماری بہنیں یہاں پر شامل ہیں، اس لیے میں اس مسئلے کو تھوڑا کھول کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، اور اس سلوگن کے ذریعے سے دشمنان اسلام کیا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ہم کو کون سی غلط فہمی میں مبتلا کر کر کے اسلام سے بدظن کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ ہم کسی سے متاثر نہ ہوں۔ دیکھیے، اس وقت دشمنان اسلام کو جو سب سے بڑا خطرہ لگا ہوا ہے وہ دراصل اس بات سے ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنے عجیب و غریب تعلیمات اسلام اپنے پاس رکھتا ہے، اور اس کا سسٹم اتنا زیادہ انصاف، عدل اور جسٹس پر مبنی ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بھی غور و فکر کرے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور جب اس کے لیے راستے ہر طرف سے کھلے ہوئے رہیں گے اور لوگ بہت تیزی سے اسلام میں داخل ہوں گے تو یوں ہی وہ بہت پریشان رہے اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر کے تقریباً 800 سے لے کر کے 1200 سال تک اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان پوری دنیا میں ڈومینیٹ کر رہے تھے، بلکہ پوری دنیا کو اور پورے عالم کو مسلمان لیڈ کر رہے تھے۔ بڑی مشکلوں سے مسلمانوں کے اندر بے شمار قسم کی عیاشیوں کو اور غلط صفات اور عادات کو پیدا کر کے دشمنان اسلام نے عالم اور پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، اور چونکہ اس کے لیے ان لوگوں نے جو اسٹرگل کیا ہے، جو محنتیں کی ہے، اس کی وجہ سے انہیں خوب اندازہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے راستوں کو بند نہ کریں گے اور اس کی طرف سے غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پھیلانے کا کام مسلسل جاری نہ رکھیں گے تو پھر لوگ بہت تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر مسلمان ہی پھر پوری دنیا کو لیڈ کرنا شروع کریں گے اور ہمیں ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ آپ یقین جانے نہ جانے، یہ بات میں کسی سے سن کر کے نہیں، وہ بہت سارا لٹریچر پڑھ کر کے اور بہت سارے اسکرپچرز کا مطالعہ کر کے اور تاریخ کی کئی ایک کتابیں پڑھ کر کے میں آپ کے سامنے یہ حقیقت ابھی رکھنے لگا ہوں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دشمنان اسلام کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسلام میں داخلے کی کاروائی اور اس کے راستوں کو نہ روکا جائے تو مسلمان پھر پوری دنیا کو لیڈ کریں گے اور ہمیں ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، اور اس صورت میں ہماری کرسی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری رکھو۔ چنانچہ ہر زمانے میں الگ الگ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے رہتے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں لبرلزم، کیپٹلزم، سوشلزم اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے ازمز اس زمانے کے اندر چلائے جا رہے ہیں، اور یہ مختلف ازمز کے ذریعے سے ان الگ الگ کیٹیگریز میں، گروپس میں مسلمانوں کو بانٹ دینا اور تقسیم کر کے رکھنا، اور ان کی فکر اور سوچ کے اوپر اپنے آپ کو قابو میں سوچ کے اوپر کنٹرول کرتے رہنا، یہ اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل وار۔ اس وقت ہم فزیکل وار سے آگے بڑھ کر کے سائیکولوجیکل وار کے زمانے میں چل رہے ہیں، اور اس سے ہمارا مقابلہ ہے۔ اردو میں اس کو نظریاتی جنگ کہتے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے نہیں اور اپنے اعتبار سے اپنے سائیکولوجیکل ویپنس اپنے پاس نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیے کہ ہم فکری اعتبار سے پتہ نہیں کب بہہ کر کے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ سائیکولوجیکل وار کے لیے جو ویپنس اور جو اسلحہ اور ہتھیار دشمن استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک ہتھیار کا نام ہے لبرٹی اینڈ فریڈم، اور ایک ہتھیار کا نام ہے وومن امپاورمنٹ، ایک ہتھیار کا نام ہے ایکوالٹی۔ یہ سب اسی ہتھیار کے نام۔ آپ اس ہتھیار کو سمجھیے، پھر میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں کہ ایکوالٹی کا کیا مطلب۔ سیدھے سیدھے اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو برابری کا ترجمہ کریں گے، اور یہ لفظ دیکھنے میں بہت اچھا بھی لگے گا کہ بھئی بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی یہ نعرہ لگا رہے ہوں کہ سب میں برابری ہونا چاہیے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مرد و عورت میں برابری ہونی چاہیے، لیکن کبھی بھی کسی سنگل ورڈ کو لے کر کے ہم صحیح رزلٹ نہیں نکال سکتے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ کسی بھی چیز کو پہچاننے کا صحیح راستہ یہ ہے اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو آپ اس کے ساتھ رکھ کر کے دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ چنانچہ یہاں پر ایکوالٹی اگر ہم
صرف ایک لفظ کو دیکھیں گے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاں بھائی مرد و خواتین میں ایکوالٹی ہونی چاہیے، ہر ایک میں ایکوالٹی ہونی چاہیے، برابری ہونا چاہیے، بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ برابری تو اچھی بات ہے، بہت خوش نما یہ لفظ لگتا ہے، اور اس کے پیچھے اسلام کو اس طور پر کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ اسلام نے نعوذ باللہ مرد و خواتین میں ایکوالٹی نہیں رکھی ہے، اور مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ خواتین کو گھر میں بند رہنا ہے اور مرد کو باہر پھرنے جانے آنے کی پوری آزادی ہے۔ خواتین کو مرد آدمی میں ایک گواہ کے مقابلے میں خواتین کو 2 گواہ ہونے چاہیے، تو برابری نہیں ہے۔ مرد آدمی کو وراثت میں زیادہ حصہ ملتا ہے اور خواتین کو وراثت میں کم حصہ ملتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام ایکوالٹی کے خلاف ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارا ایک سوال ہوتا ہے، اور آپ بھی اس سوال پر غور کیجئے کہ ایکوالٹی ورسس جسٹس، برابری چاہیے یا انصاف چاہیے؟ اگر آپ ان دونوں کو ساتھ رکھ کر کے آپ غور کریں گے تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، تھوڑی بھی عقل رکھنے والا اور تھوڑا بھی شعور رکھنے والا کوئی شخص ہے تو وہ یہ کہے گا کہ ایکوالٹی ورسس جسٹس اگر دیکھا جائے تو جسٹس چاہیے، ایکوالٹی نہیں، انصاف چاہیے۔ اور جب انصاف کی بات ہوتی ہے تو انصاف کا جو قانون بنتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قانون کوئی تھرڈ پرسن بنائے۔ اگر زندگی گزارنے کا جو قانون ہوتا ہے یہ قانون مرد آدمی بناتے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ ہم مردوں کو مردوں کی نفسیات کا اندازہ ہے، عورتوں کی نفسیات کے بارے میں ہم سن تو سکتے ہیں لیکن ان کی نفسیات اور سائیکولوجی اور ان کے ایموشنز کو ہم فیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے مرد آدمی کے قانون، بنائے ہوئے قانون کا جھکاؤ پورا کا پورا مردانے کی طرف رہے گا، اور اگر قانون بنانے والی خواتین ہوں گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ مرد کے ایموشنز اور مرد آدمی کی نفسیات اور سائیکولوجی اور ان کے مزاج اور ان کے مذاق کے بارے میں سنے ہوئے تو ہوں گے لیکن فیل نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا بنایا ہوا قانون وہ انہی کی طرف جھکا ہوا رہے گا، اور اگر دونوں بیٹھ کر کے قانون بنائیں تو جو اس کمیٹی میں ڈومینیٹ کر رہے ہوں گے ان کی طرف قانون کا جھکاؤ رہے گا، ظاہر بات ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس ذات مبارکہ، جس ذات پاک نے مرد آدمی کو پیدا کیا اور اس کے مزاج کو پیدا کیا، اور جس خدا نے عورت کو پیدا کیا اور اس کے مزاج کو پیدا کیا، وہ زیادہ جانتا ہے کہ قوانین کے لحاظ سے اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے کس کے لیے کیا گائیڈنس ہونی چاہیے، کیا احکام کس کے لیے ہونے چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے الگ الگ قوانین بنا کر کے ہمیں دیے ہیں، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون یہ ایک تھرڈ پارٹی ہے، اور اس اعتبار سے یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں گے کہ انصاف پر مبنی قانون اللہ کا بنایا ہوا کیسے۔ جیسے میں نے 1-2-3 مثالیں دی ہے کہ پہلی مثال تو یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام خواتین کو گھر کے اندر رکھتا ہے اور مرد آدمی کو آزادی دیتا ہے، خاتون کو قید رکھتا ہے اور مرد آدمی کو آزادی دیتا ہے، تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ دراصل جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا حفاظت کے اندر رکھا جاتا ہے، وہ شے ہو یا کوئی پرسنالٹی، اس کو اتنا اندر رکھا جاتا ہے، اتنا سیکیور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی تھنک ہے، کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے، جیسے ہم اپنے گھر میں سونے اور چاندی کو اور ہیرے جواہرات کی چیزوں کو بہت اہتمام سے اندر محفوظ رکھتے ہیں، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر کوئی ہمارے درمیان کوئی لیڈر قسم کا آدمی ہے، ہمارا سی ایم ہے، پی ایم ہے، تو اس کو اتنا سیکیور رکھا جاتا ہے کہ ہر اعتبار سے لوگ اس کو دیکھنے اور اس کا دیدار کرنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا دیدار کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پرسنالٹی اتنی زیادہ ویلیبل ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کو اگر اوپن کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں اس پرسنالٹی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ ہم اس سسٹم کو آلریڈی دوسرے ڈپارٹمنٹس میں، دوسرے شعبہ جات میں اس سسٹم کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل احترام کتاب اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ وہ جزدان میں رہتا ہے۔ سب سے زیادہ بابرکت اگر کوئی جگہ، کوئی مکان ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ غلاف کے اندر چھپا ہوا رہتا ہے۔ خواتین
کو اسلام نے ایک غیر معمولی مقام و مرتبہ دیا ہے، اسی وجہ سے خواتین کو سیکیور کرنے کا سسٹم اسلام دے رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر اسلام یہ ذمہ داری نہیں دیتا، یہ ان کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ گھر کے اخراجات میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہو، یہ ریسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اخراجات پورے نہیں ہوتے اور خرچہ بس نہیں ہوتا تو پھر یہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ریسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اور جو خاتون پیسہ کما رہی ہے، وہ پیسہ کمانے کے بعد اسلام اسے اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ چاہے تو وہ پیسہ گھر پہ خرچ کرے، چاہے تو اپنا جمع کر کے رکھ لے۔ تو اسلام نے خواتین کو گھر میں بند نہیں کیا، قید نہیں کیا، بلکہ بہت ہی ویلیبل پرسنالٹی ہے، اس وجہ سے اسلام نے اس کو سیکیور کیا ہے اور اس کے اوپر کوئی ریسپانسبلٹی نہیں رکھی، بلکہ اسے آزادی دی ہے کہ چاہے تو تم گھر کے اندر رہو، چاہے تو اپنے گھر کے اخراجات میں تم کنٹریبیوٹ کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ اگر گھر کے اخراجات میں تم اپنا کوئی کنٹریبیوشن چاہتے ہو تو اس کے لیے جو اسٹرگل کرو گے اس میں پردے کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے آپ کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ اسلام خواتین کو آزادی دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مرد آدمی کو اسلام آزاد چھوڑ رہا ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ یہ آزادی نہیں ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہے، میری مجبوری ہے، کیونکہ میرے اوپر یہ اسلام نے ذمہ داری دی ہے کہ مجھے اپنی بیوی کا خرچ بھی برداشت کرنا ہے، مجھے اپنے بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے، ان کی فیس بھی پے کرنا ہے، گھر کا بل بھی پے کرنا ہے، اور گیس سلنڈر کا بھی انتظام کرنا ہے، اور یہ بھی اور چنا ساری چیزوں کا انتظام مجھے کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میری ریسپانسبلٹی ہے تو کیا ہے؟ یہ میری مجبوری۔ تو بھائی میں تو گھر کے باہر نکل رہا ہوں تو یہ تو میری مجبوری ہے، یہ کوئی میرے لیے بہت خوشی کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے ماہانہ 2 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے دینا شروع کر دے تو میں تو یوں ہی آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤں گا میں بھی۔ تو پہلی بات، یہ پیش کرنے کا انداز غلط ہے کہ اسلام نے جس کو ایک گھر کی اور 4 دیواری کی کوئن بنا کر کے رکھا تھا، اس کو آپ نے قیدی کا نام دے دیا، اور جب قیدی کا نام دے دیا تو ہم بھی اپنے آپ کو قید فیل کرنے لگے، حالانکہ اسلام نے ایسا کوئی اسلامک انٹینشن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ایسا نہیں ہے۔ اب آئیے کہ جب یہ بات ہے تو مرد اور عورت کو گھر کے اخراجات کے اندر کنٹریبیوشن کے سلسلے میں ایکوالٹی نہیں دے کر کے، مرد چونکہ جسمانی اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے، اپنے سوچ و فکر کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، اس لیے پوری ذمہ داری مرد کو دے دیتا، اور مرد کو ذمہ داری دے کر کے عورت چونکہ اپنے جسمانی اعتبار سے، اپنے اعضاء کے لحاظ سے نازک اور کمزور ہے، تو کمزور کا خیال کرنا، یہ اگرچہ کہ ایکوالٹی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، لیکن کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ آبویسلی یہ انصاف ہے، اور ہر پڑھا لکھا آدمی، تھوڑی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ ایکوالٹی کے مقابلے میں جسٹس کو ترجیح دے گا، اسی کو پریورٹی دے گا کہ جسٹس اصل ہے، ایکوالٹی اصل نہیں۔ دوسرے اگر آپ غور کریں گے تو دوسری مثال، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کے معاملے میں ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کو قرار دیا ہے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ اگر غور کریں گے تو عورتوں کے پاس ایک صفت ہوتی ہے، اور وہ ان کی بیسک نیڈ ہے، وہ کیا ہے؟ ایموشنل ہونا، کیونکہ عورتوں کو ذمہ داری ہے، خواتین کو ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش کی۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ باپ کو اتنی محبت ہوتی نہیں، وہ ہمیشہ اپنے بچے کے لیے بے چین و بے قرار رہتی ہے۔ یہ پرورش کے لیے یہ ایموشنل ہونا، یہ ایک بیسک نیڈ ہے۔ اگر کہیں بچے کی رونے کی آواز آ جائے تو والد تو ماشاءاللہ خراٹے مار کر کے سوتے رہیں گے، اور ماں ذری سی آواز پر اٹھ کے بھاگتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ضرورت ہے ہر عورت کی کہ اگر یہ کیفیت عورت کے پاس نہ رہے تو وہ بچوں کی پرورش بھی صحیح نہیں کر پاتی، وہ بھی اسی طرح باپ کی طرح بے حس رہے گی عورت بھی۔ یہ جو ایموشنل ہونا ہے، یہ ان کے لیے بیسک نیڈ ہے، یہ ان کی کوئی کمزوری نہیں۔ لیکن یہ جو بیسک نیڈ ہے، جیسے گھر میں چولہا
یہ ہمارے گھر کی بیسک نیڈ ہے، لیکن اگر اس چولہے کو پکانے کے بجائے کہیں اور استعمال کیا جائے تو یہی چولہا نقصان دہ ہو جاتا ہے، اور اس چولہے کو پکانے کے لیے استعمال کیا جائے تو سارے گھر کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ ایموشنل ہونا یہ اولاد کی پرورش کے لیے، عورت کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایموشنل ہونے کی جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے بعض دوسری جگہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر گواہی دینے کی بات ہے تو آپ کی گواہی کے اوپر کسی شخص کی جان جانے کا خطرہ ہے، آپ کی گواہی کے اوپر کسی شخص کے ہاتھ کٹ جانے والے ہیں زندگی بھر کے لیے، آپ کی گواہی کی بنیاد پر کوئی شخص عمر قید کے لیے سلاخوں کے پیچھے جانے والا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی پرسنالٹی جو ایموشنل ہونے کی کیفیت رکھتی ہو، تو وہاں پر اگر گواہی دینے کے وقت میں عورت ایموشنل ہو کر کے کوئی اپنی بات کے اندر آگے پیچھے کر دے، اور یہ بائی نیچر ہوتا ہے، یہ ہونا بول کے نہیں کرے گی، نیچرل اس کے پاس یہ کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گواہی دینے میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ایک دوسرے شخص کا بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کی گواہی کو نعوذ باللہ کنڈن نہیں کیا، بلکہ مینیج کیا ہے اور کہا کہ اور ایک عورت کو ساتھ لا لو، تو تاکہ یہ ایموشن کو مینیج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ پوری تفصیل کو سامنے رکھ کر کے آپ غور کیجئے کہ ایک طرف ایک مرد کی گواہی اور دوسری طرف دو عورتوں کی گواہی اگر اس طرح سے ہے تو آبویسلی یہ ایکویلٹی نہیں ہے، لیکن کیا یہ جسٹس نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ انصاف ہے، ہمیں ماننا پڑے گا۔ کیسے ہوا انصاف؟ اس لیے کہ اس قانون کا بنانے والا وہ اللہ ہے جس نے مرد و خاتون دونوں کو اور دونوں کے مزاج کو پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح دیکھنے کے اعتبار سے بعض معاملات ایسے محسوس ہوتے ہیں جس میں مرد و عورت کے مرتبے میں تھوڑا سا فرق سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ اگرچہ کہ ایکویلٹی کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن جسٹس کے خلاف نہیں، انصاف کے خلاف نہیں۔ عورت کو میراث میں حصہ کم ہے اور مرد کو زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ذمہ داری دیکھیں گے تو ایک مرد کے اوپر اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بھائی بہن کی ذمہ داری ہے، اس کے اولاد کی ذمہ داری ہے، اس کے بیوی کی ذمہ داری، اتنوں کا خرچ برداشت کرنا ایک مرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور کوئی لڑکی ہے تو لڑکی کے اوپر نہ باپ کی ذمہ داری، نہ ماں کی ذمہ داری، نہ اولاد کی ذمہ داری، نہ شوہر کی ذمہ داری۔ ہاں، اگر کوئی خاتون ان سب کو سمجھ کر کے خرچ کر رہی ہے تو یہ اس کے اخلاق ہے، لیکن ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نے عورت کو حصہ دلایا ہے، اور اس زمانے میں جبکہ خاص طور سے لڑکیوں کا حصہ مار دیا جاتا ہے، ان کو جہیز میں کچھ تھوڑی سی رقم دے کر کے پورے طریقے سے ان کو دستبردار ہو جانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اسلام اس کے اوپر بہت فائٹ کرتا ہے کہ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، حرام ہے لڑکی کو حصہ نہ دینا ترکے میں۔ ہاں ٹھیک ہے، حصہ کم رہے گا، لڑکوں کے مقابلے میں حصہ کم رہے گا، لیکن وہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک کے اوپر ذمہ داری اسلام زیادہ دیتا ہے، ایک کے اوپر ذمہ داری کم دیتا ہے۔ جن پر ذمہ داری زیادہ ہے ان کے لیے حصہ زیادہ ہے، جن پر ذمہ داری کم ہے ان کے لیے حصہ کم۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایکویلٹی کے تو خلاف ہو سکتا ہے، لیکن کیا جسٹس کے خلاف ہے؟ تو تھوڑا بھی اویئرنس رکھنے والا شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایکویلٹی ورسز جسٹس میں پریورٹی جسٹس کو حاصل ہو۔ اسلام یہ ایک انصاف پسند مذہب۔ اب یہاں تک تو میں وہ تمہید بتا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اور جس سلسلے میں غلط فہمی میں مبتلا کر کے ویسٹ کی جانب سے جو تیز و تن اسلام کے خلاف ہوائیں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اور آپ بھی میں بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ واقعی اسلام اگر انصاف کرتا تو بہتر تھا، اور ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو پتہ نہیں جو ہے عورتوں کو کتنا تکلیف میں ڈال رہے ہیں، کتنا تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے لیے میں عام طور پر ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک صاحب جن کا یہاں
انڈیا میں بھی کاروبار ہے اور دبئی میں بھی ہے، اور ان کا کاروبار یورپ میں بھی ہے، غالباً لندن میں یا کہیں اور ان کا کاروبار۔ تو ان سے ہمارے ایک مولانا نے پوچھا تھا کہ آپ ماشاءاللہ سے انڈیا میں بھی اور گلف میں بھی اور یورپ میں بھی تینوں جگہ آپ ایک وقت کاروبار کر رہے ہیں، آپ فرق کیا دیکھے تینوں جگہ؟ تو انہوں نے بڑا عجیب و غریب فرق بتایا، اور ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی مثال ہے۔ یہ کہنے لگے کہ یہاں بھی اور دبئی میں بھی ہمارے مال میں آ کر کے جب کوئی فیملی مال میں آ کر کے شاپنگ کرتی ہے تو جتنی چیزیں ان کی ضرورت کی ہوتی ہے وہ اپنے باسکٹ میں ٹرالی میں ڈالتے ہیں، اور پھر جب باہر نکلنا ہوتا ہے سب چیزیں وہ لے لیتے، شاپنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو کاؤنٹر پہ آتے ہیں اور جو ہے شوہر اپنے جیب سے بل نکال کر کے کاؤنٹر والا ان کو دیتا ہے، تو شوہر جو ہے اپنا کارڈ دیتا ہے اور کارڈ دے کر کے سوائپ کرا کر کے پے کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یورپ میں ایسا ہے کہ فیملی تو آتی ہے اور دونوں مل کے ساری ٹرالی فل کرتے ہیں، اور جب کاؤنٹر پر آتے ہیں اور ان کو بل نکال کر کے دیا جاتا ہے تو شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ تم پے کرو، اور بیوی کہتی ہے کہ تم پے کرو، کیونکہ دونوں کما رہے ہیں اور ایکوالٹی کے اوپر یہ لوگ بلیو کرتے ہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کو وہاں کاؤنٹر کے پاس ٹھہر کر کے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، آخر کار وہ ٹرالی اور ایک ٹرالی لا کر کے بیوی اپنا سامان دوسری ٹرالی میں ڈالتی ہے، شوہر اپنا سامان الگ ٹرالی میں رکھ کر کے ان کے حساب کی چیزیں یہ پے کرتے ہیں، ان کے حساب کی چیزیں وہ پے کرتے ہیں، اور بچوں کے سلسلے میں جھگڑا ابھی باقی رہ جاتا ہے۔ کیا یہ حقیقت سے قریب ترین مثال نہیں ہے؟ اب بتائیے، ایکوالٹی چاہیے کہ جسٹس چاہیے؟ اسلام ہے جو جسٹس سکھاتا ہے، اسلام ہے جو انصاف پر مبنی مذہب ہے، اور اگر انصاف نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں۔ اور جو مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے، آپ جا کر کے ذرا یورپ میں دیکھیے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بس ان کا سب کچھ سب ڈیمیج ہو چکا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے نکلے، ان کو اپنے شوہر کو چائے دینا اور ان کو اپنے والد کو دودھ پیش کرنا اور پانی دینا ان کو گراں ہوا، اور وہ باہر نکلے تو پلین میں پورے کے پورے پیسنجرز کو چائے اور دودھ سپلائی کرنے اور کھانا کھلانے کی خدمت ان کو لگ گئی۔ کیا ہوا؟ گھر میں دو لوگوں کو چائے دینا یہ مشکل ہوا، اور آزادی کے نام پہ باہر نکلے تو پورے پلین کو سرو کرنا پڑ رہا ہے۔ سپر مارکیٹس میں دوسرے جو ہے سینکڑوں لوگوں کی خدمت کرنا پڑ رہا ہے، گھر کے 4 افراد کی خدمت سے باہر نکلے۔ مرد آدمی صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہے اور کوشش محنت کرتا ہے اور تھکا کر کے گھر آتا ہے، اور یہ بھی صبح سے شام تک پسینہ بہاتے ہیں، تھکا کر کے یہ بھی رات میں گھر آتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں ممکن ہے بڑے چمکدار جو ہے لباس ہم بچوں کو پہنا سکیں گے، بڑے چمکدار شوز دے سکیں گے، ہم اچھے ٹافی بچوں کو کھلا سکیں گے، کیوں؟ پیسہ آ گیا ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ اس عمر میں بچوں کو بہترین ٹافی کی ضرورت ہے، بہترین شو اور ڈریس کوڈ کی ضرورت ہے، یا بچوں کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے؟ کسی کو بھوک لگ رہی ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیے، کپڑے دینے سے بھوک مٹے گی نہیں۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پرووائڈ کیا جائے، یہ تو عقل مندی ہے۔ بچے کو جس زمانے میں آپ کی ضرورت ہے، آپ بچے کو اپنے آپ کو اور اپنا وقت نہیں دے پا کر کے آپ انتظام کر رہے ہیں بچے کے لیے بہترین فوڈ کا، آپ انتظام کر رہے ہیں بچے کے لیے بہترین گھرانے کا، آپ انتظام کر رہے ہیں بچے کے لیے بہترین کھلونوں کا اور عجیب و غریب ٹوائز کا آپ انتظام کر رہے ہیں، تو ضرورت اس چیز کی نہیں ہے، ضرورت اصل میں ہے اس کو آپ کے وقت کی۔ ٹھیک ہے، اب آپ آئیے اسلامی سسٹم اس سلسلے میں کیا ہے؟ بس مجھے اصل میں اس ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں کو بہت زیادہ یہ چیزیں سمجھانا ضروری تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ چیزوں کو سمجھائے بغیر اور اس کے سلسلے میں کلیریفیکیشن دیے بغیر اگر اسلام کے بہت سارے نمونے اگر آپ کے سامنے پیش کر دیتے تو شاید اتنا بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہی ذہن میں رہتا کہ ہاں بھائی اسلام ٹھیک ہے عورتوں کو مقام دے رہا ہوگا، لیکن اسلام ہی نے تو عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ ناانصافی بھی تو کی ہے، یہ بات ذہن میں رہ جاتی۔ اس لیے میں نے اپنے یہ سلائیڈز کو روک کر کے اس کے اوپر تفصیل سے پہلے آپ کی برین واشنگ کی ہے، اور یہ کروں یہ مجھے بہت یہ پیش نظر تھا، اس لیے پہلے یہ بات۔ لہذا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ قرآن کی روشنی میں عورت کی حیثیت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا طرز عمل کیا، عملی نکات جو آپ فوری لاگو کر سکیں اپنے اوپر، خاندانی زندگی میں سکون اور خوشی کیسے آتی ہے، محبت اور برکت کے اصول کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہبری ہے اور آپ کا جو گائیڈنس ہے گھر کی اہمیت کے سلسلے میں، اس کے بنیادی اصول ہیں محبت، امن اور خوشی۔ یہ تین الفاظ آپ نوٹ کریں۔ جو گائیڈنس ہم کو ملتا ہے سیرت سے، اس کے بنیادی اصول تین ہیں: محبت، امن، خوشی۔ اگر محبت تو ہے لیکن پیس نہیں، امن نہیں، امن تو ہے لیکن ہیپینس نہیں، پیس بھی ہے، ہیپینس بھی ہے لیکن لو نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کیجئے کہ اس گھرانے کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ تین چیزیں اگر ایک ساتھ ملنی ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھنا ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول لائف میں، کالج لائف میں، یا یہ ہے کہ کسی اور موقع پر لڑکے اور لڑکی کے درمیان محبت ہو گئی لیکن امن نہیں۔ آج کل تو یہ بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کسی لڑکی کو کسی غیر مسلم لڑکے سے محبت ہو گئی، وہ لڑکے کو مسلمان لڑکی سے محبت ہو گئی۔ آپ غور کیجئے کہ وہاں امن ہے، پیس ہے، وہاں پر محبت ہوگی لیکن امن نہیں، اور امن نہیں تو خوشی ہے نہیں، وہ تو ایک آدھ دن کی، چند لمحوں کی، چند گھنٹوں کی خوشی ہے، اس کے بعد خوشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ گھر میں محبت، احترام اور سکون کا ہونا یہ بنیادی چیز جو انسانی زندگی کی روح کو جلا بخشتا ہے۔ عورت کا مقام اور عزت، قرآن اور سیرت میں عورت کی اہمیت پر بہت روشنی ڈالی گئی۔ شروع میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وہ آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا خاص طور سے ذکر کیا، اگرچہ کہ عربی کے اصول کے لحاظ سے جہاں پر ایسا صیغہ استعمال ہوتا ہے جس میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں ضمناً خواتین بھی آ جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے خواتین کا بھی ذکر کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والقانتات، پوری تفصیل کے ساتھ آیت موجود ہے۔ تو دراصل عورت کے مقام و مرتبے کا جو لحاظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں رکھا ہے وہ کیا کیا ہے، اس میں کن چیزوں کا لحاظ کیا گیا؟ ایک ہے عزت و احترام کی بنیاد، عزت اور احترام۔ خواتین کو عزت دینے کا معاملہ اسلام میں جتنا ہے کسی اور مذہب میں نہیں۔ دوسرا ہے معاشرتی ذمہ داریاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو معاشرتی ذمہ داریوں کی اہمیت سکھائی۔ اس کو کہتے ہیں معاشرت، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈومیسٹک لائف، ڈومیسٹک ریسپانسبلٹیز۔ اور مرد کے اوپر اکنامیکل ریسپانسبلٹیز۔ خواتین کو معاشرتی ذمہ داریاں سکھائی ہے، اور یہ جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں یہ جو گھر کا سکون بڑھاتی۔ کیا مطلب ہے معاشرت؟ گھر کا رکھ رکھاؤ، طریقہ، خاندان کے ساتھ میل ملاپ، رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی والا معاملہ، پڑوسیوں کا لحاظ، بچوں کی تربیت اور ان کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، یہ ساری چیزیں معاشرت کہلاتی۔ ان چیزوں کو اگر چھوڑ کر کے ہم گھر کے باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے باہر سے ہم پیسہ تو گھر کے اندر خوب لا لیں گے، لیکن یہ جو میرا گھر ہے، یہ میرا گھر بس 6-8 سال 10 سال میں میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب میری اولاد میری نہیں رہے گی، میرے بھائی بہن میرے نہیں رہیں گے، سب خود غرض ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہوئی، معاشرتی ذمہ داریوں کو نہیں سنبھالا گیا، بلکہ ترقی کے نام پر باہر جا کر کے پورے قوم کو لیڈ کرنے اور پورے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش رہی۔ تو پولیٹیکل لیڈر تو بن جائیں گے آپ، لیکن آپ اپنی فیملی کو لیڈ نہیں کر سکیں گے۔ اور جب ہر خاتون اپنی فیملی کو صحیح لیڈ کر رہی ہوگی تو پولیٹیکل لیڈر کیا کر لیں گے؟ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ضرورت۔ تیسرے ہے عملی اقدامات۔ قرآن و سیرت نے ہمیں عملی نکات دیے ہیں جن سے ہم گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر امن، محبت اور برکت کا مرکز تھا، اور ہم سب کے گھروں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خاندانی ماحول کو بہتر بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عورتوں کے حقوق کی اہمیت، قرآن کی تعلیمات، گھر میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے
مردوں کو عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی عزت اور وقار کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہاں بہت سارے ماشاءاللہ سے مرد حضرات بھی ہیں، تو وہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہاں بعض بزرگان دین نے ایک بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو۔ تو اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی بڑا آپ سے یہ کہہ دے، مثال کے طور پر آپ کہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ہیڈ ماسٹر ہیں، وہاں کوئی ایسا شخص جس کی آپ قدر کرتے ہیں، جس کا آپ احترام کرتے ہیں، مقامی لیڈر ہے، مقامی عالم دین ہے، مسجد کے امام و خطیب ہے، وہ اپنے بچے کو آپ کے اسکول میں ایڈمٹ کراتے ہوئے انہوں نے بچے کو لا کے خاص طور سے آپ سے ملایا اور کہا کہ میرا بچہ آپ کے اسکول میں ہے، ذرا اس کا خاص خیال رکھنا۔ اب یہ جو کہنے والے ہیں، یہ کہنے والے آپ کے بڑوں میں سے ہیں، آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، آپ کے علاقے کے لیڈر ہیں، آپ کے مسجد کے امام۔ تو غور کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو آپ سے ملا کر کے کہا کہ ان کا خاص طور سے خیال رکھیے، تو وہ بچے کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو ہم سے ملایا ہے، اور ملا کر کے اللہ نے ہم کو وصیت کی ہے کہ دیکھو بھئی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا ذرا خیال رکھا کرنا۔ یہی اس کا آسان ترجمہ تو یہی ہے، ان کا ذرا خیال رکھا کرنا۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق کے اوپر خاص توجہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی ضروریات کا سامان ہم ان کو فراہم نہ کر رہے ہوں اور ان کی صحت وغیرہ کا لحاظ نہ کر رہے ہوں۔ کم سے کم درجے میں ضروریات کے معاملے میں ہم کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ دوسرے، گھر کی روح بھی عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی اہمیت کو واضح کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ ان کا احترام اور عزت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس بلی ہو جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن وہ بلی مری ہوئی ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے ہی گھر ہو لیکن گھر مرا ہوا ہو تو وہ گھر سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ گھر اور گھرانے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو گھر کی روح اس گھر کی خاتون ہوتی۔ تیسرے یہ کہ محبت اور سمجھ بوجھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورت کی عظمت کو اجاگر کیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ گھر میں محبت اور احترام سے ایک مضبوط معاشرہ تشکیل ہو پاتا ہے۔ سیرت میں جو سب سے واضح مثالیں ہیں، ان میں سے پہلی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے کا جو کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ادا کیا ہے، ویسی مثال پوری دنیا میں شاید کہیں اور ملے۔ دوسرے، محبت کے معاملے میں جو کردار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انجام دیا، ویسی مثال بھی شاید دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کو عزت دینا اور ان کا احترام کرنا، کہ آپ موقع بموقع جہاں مناسب سمجھتے اپنی بیویوں سے مشورہ بھی کرتے، امت کے امور میں بھی مشورہ کرتے، ذاتی معاملات میں، گھر کے معاملات میں تو مشورہ ہوتا ہی تھا ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو پتا ہے کہ جب صلح ہو گئی اور بہت دب کے مسلمانوں نے صلح کی، تو سب مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کر کے گئے ہوئے تھے، اور شاید آپ سب کو معلوم ہے کہ احرام کھولنے کے لیے حلق کرانا ہوتا ہے، بغیر حلق کرائے ہوئے، بال نکالے بغیر احرام نہیں کھول سکتے۔ اور جب ان کو وہاں روک دیا گیا اور اگلے سال عمرے کے لیے آنے کا ان کو کہا گیا، اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اور بہت دب کر کے صلح ہوئی، اور جس صلح کے اوپر آسانی کے ساتھ صحابہ تیار نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت تھی، صلح ہو گئی۔ اب صلح ہونے کے بعد اب احرام کھولنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو حکم دے دیا، جاؤ حلق کرا لو، لیکن کوئی بھی حلق کرانے کے لیے اٹھنے تیار نہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں آئے اور کہا کہ کیا کریں، کوئی حلق کرانے تیار نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی احرام کھولنے تیار نہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ حلق کرا لیں، سب کرا دیں۔ فوری حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حلق کرایا۔ جیسے ہی صحابہ نے دیکھا تو اٹھ کے دھڑا دھڑ سب نے حلق کرا لی۔ تو یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جہاں ضرورت محسوس کرتے وہاں خواتین سے مشورہ بھی دیتے اور خواتین کو یہ مقام بھی دیتے۔ آج کی خواتین کے لیے یہ سبق ہے کہ خود کی قدر کو وہ پہچانے اور
سیلف کانفیڈنس کے اندر اضافہ کریں، خود اعتمادی میں اضافہ کریں، اپنے مقام کو جانیں۔ آپ خاندان کی بنیاد ہے، عزت اور اعتماد کی فضا بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر چلیں، خود کو مضبوط سمجھیں، گھر کی عزت کی محافظ بنیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بڑے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، تو وہ اس کردار میں یہ بھی تھا کہ آپ گھر کے کاموں میں بھی شامل رہتے تھے۔ یہاں ایک بات کا لحاظ ہونا چاہیے، کیونکہ خواتین بھی ہے اور مرد حضرات بھی ہے، اس لیے میں اس کی جو تشریح ہے وہ واضح کر دوں کہ بہت سی مرتبہ بعض خواتین کی جانب سے گھر کے مردانے کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ساتھ دے دیتے، آپ تو ساتھ ہی نہیں دیتے، اور مرد آدمی کی جانب سے خواتین کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ تم کام ہی نہیں کرتے۔ تو یہ جو کھینچا تانی ہے، یہ دراصل اس حدیث کی نصف فہمی کا اختلاف اس کو کہتے ہیں۔ ضرور یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی چپل ٹوٹ جاتی تو تسمہ خود جوڑ لیتے، کبھی اپنا کپڑا خود سی لیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے۔ لیکن یہاں اس بات کی وضاحت آتی ہے روایات میں کہ کبھی 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 ایسا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کبھی پکانا ہے تو مرد آدمی کو ساتھ رہنا ہے، یہ مطلب نہیں ہو۔ ہاں، جب کبھی ضرورت محسوس ہو مرد آدمی کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے ساتھ دے، اور جب کبھی ضرورت محسوس ہو تو کبھی اپنے کپڑے خود بھی استری کر لیا کریں، کبھی اپنا کام خود بھی کر لیا کریں، بلکہ اگر کبھی بیوی کی طبیعت خراب ہے، کچھ ہے، تو خود آگے بڑھ کر کے کچھ بچوں کو سنبھال لیں، کچھ کر لیں۔ تو مردانے کی طرف سے یہ معاملہ ہونا چاہیے، اور خواتین کی جانب سے یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ کوشش یہ کریں کہ جو میری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں تنہا رہوں، یعنی میں وہ ذمہ داریوں کو پوری ادا کر سکوں۔ اس سے بہت خوشگوار ماحول گھر میں بنا رہے گا، ورنہ دونوں ایک دوسرے کو کریٹیسائز کرتے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے، تو گھر میں کھینچاتانی کا ماحول بنا رہے گا، اور یہ اچھا سائن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارا ہے اور ان کی رائے لی۔ اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزاریں، اس بات کا اہتمام کریں، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ جس دن شوہر اپنے گھر میں رہتے ہیں اس دن خاص طور سے شوہر کے ساتھ رہنے کا نظام بنائیں، اپنے ٹائم کو ایسے سیٹ کریں۔ ایسا نہیں کہ شوہر گھر میں ہے اور ہم سوتے پڑے ہوئے ہیں، شوہر گھر میں ہے اور ہم جو ہے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بات کا بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ بھئی گھر کے اخراجات کیا ہے، نظام کیا ہے، کہ مثال کے طور پر ہمارے گھر کے اخراجات کے لحاظ سے شوہر گھر میں مثلا صرف 3-4 گھنٹے دے سکتے ہیں، بقیہ انہیں کام پہ دکان پہ رہنا پڑے گا، اور ہم ان سے روزانہ 8 گھنٹے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ خوشگواری ختم ہوگی۔ ہم اندازہ لگا لینا چاہیے کہ مصروفیات کیا ہے، نظام کیا ہے، اس کے اعتبار سے کون کتنا وقت دے سکتے ہیں، یہ ہم اندازہ لگا لیں، اس کے حساب سے ہم ڈیمانڈ بھی کریں، اس کے حساب سے ہم ان کے سامنے تقاضا بھی رکھیں، اور اگر اتنا نہیں ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت ہم اس کو مینیج بھی کریں۔ اس سے وہی خوشگوار ماحول بنا رہے گا۔ بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جو سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ان اصول کا لحاظ کیا جائے تو امید یہ ہے کہ گھر میں خوشگوار ماحول بنے گا، اور انہی اصول کو سامنے رکھ کر کے ہماری خواتین اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے میدانوں میں وہ ترقی بھی کر سکتی ہے اور آگے بھی بڑھ سکتی ہیں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر علمی اور عملی ترقی وہ کرنا چاہیں اور گھر کے باہر نکلنا بھی چاہیں تو کوئی برا تو نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو نکلیں، لیکن ٹیچنگ لائن میں مسلمان ٹیلنٹڈ ٹیچرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایسے ٹیلنٹڈ کہ وہ مختلف عصری مضامین میں مہارت کے ساتھ ساتھ دینی فکر رکھنے والی اور دینی مہارت رکھنے والی ہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے امت کو بڑا نفع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔